خالد کھوکھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میکنزم کیا ہوتا ہے یہ گندم کا ریٹ طے کرنے کا؟ اب سندھ کا کوئی اور ریٹ ہے، پنجاب کا کوئی اور ریٹ ہے، جو فصل کی لاگت ہے وہ کسان کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تھی، ہمیں ڈی اے پی بہت مہنگی ملی، ہمیں ادویات بہت مہنگی ملی، تو اب ریٹ اتنا کم مقرر کیا گیا ہے، میکنزم کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا ریٹ طے کرنا، اس لیے پنجاب کا 3900 روپے ریٹ، سندھ کا 4000 اور بلوچستان کا 4300 روپے ریٹ ہے۔ پنجاب کے کاشتکار کو ریٹ بہت ہی کم ملا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس سے پوری نہیں ہوتی۔ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی امپورٹ جو کی گئی تھی گندم وہ اتنی زیادہ کر لی گئی تھی کہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بافر گندم موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کا اب حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، نگران حکومت کے وقت میں وفاقی منسٹری جو فیڈرل فوڈ سیکورٹی ہے، اس کے سیکرٹری تھے کیپٹن محمود صاحب، انہوں نے سمری موو کی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کہ اس کو اجازت دی جائے امپورٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز امپورٹ کی جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کیپ کیا جاتا ہے کہ اتنی امپورٹ کرتے، اس کو کیپ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی بدنیتی تھی ان کے، جو کیپ نہ کرنا۔ پھر 31 مارچ تک اجازت دینا، جبکہ فروری میں سندھ کی گندم آ جاتی ہے۔ انہوں نے 35,87,000 ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی، کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ تھا کہ انٹرنیشنل ریٹ ہم سے بہت کم تھا، $500 سے وہ $200 پہ آ گئے، وہ پاکستان میں 2500-2600 میں آ کے پہنچ ہو رہی تھی، لیکن اس کا عام آدمی کو بھی فائدہ نہ ہو، آ کے انہوں نے وہ 4300-4400 روپے میں یہاں پہ سیل کی۔ آٹے کے ریٹ میں بھی اس وقت کوئی کمی نہیں آئی۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو، جو پاکستان میں اپنی گندم پڑی تھی پاسکو اور فوڈ کے پاس، انہوں نے اپنا ریلیز ریٹ جو فلور ملوں کو 3900 روپے تھا، اس کو 4785 کر دیا، تاکہ وہ جو صرف وہی سیل ہو جو باہر سے گندم آئی ہے۔ اس لیے جو اپنی گندم ہے وہ پڑی ہے، اس پہ 23% اس وقت سود بھی پڑ رہا ہے۔ کوئی تقریباً صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پے کرنا ہے اس وقت کوئی 150 ارب روپیہ، اور $1 بلین کے آپ نے زر مبادلہ بھی خرچ کر لیا۔ اور یکم اپریل 2024 کی جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس جو اپنے ریزرو پڑے ہیں وہ 47 لاکھ ٹن کے پڑے ہیں، یعنی کہ انہیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کیا گیا اور انہوں نے کو 150 ارب روپے کما لیا ہے۔ پاکستان کا $1 بلین نقصان ہوا۔ کاشتکار کو جو کم ریٹ مل رہا ہے اس وقت 3900 روپے سے، وہ تقریباً 800-900 ارب روپے بنتا ہے۔ کاشتکار کا یہ نقصان ہو گیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہو گیا، پاسکو کا نقصان ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگلے آنے والی جو 2 فصلیں ہیں وہ گندم کے بعد کاشت ہونی ہے، چاول اور کپاس۔ جب گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ انویسٹ کہاں کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ اگلے سال گندم کی کاشت میں کمی آئے گی، کیا آپ پھر امپورٹ کریں گے؟ خالد صاحب، یہ جو 1.5 کروڑ کے آپ گھپلے کی بات کریں، یہ پیسہ سارا جیبوں میں گیا ہے؟ 1.5 کروڑ نہیں، 1.5 ارب روپے، 150 ارب، ٹھیک ہے، 150 ارب روپے ٹوٹل جیبوں میں گیا، اور اس میں خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ اپنی جیبوں میں ڈالا گیا ہے پیسہ، اپنی جیبوں میں ڈالا ہے۔ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر شامل ہے، جو اس وقت لوگ سمری موو کرنے والے تھے وہ شامل ہیں، جو ای سی سی میں بیٹھے تھے وہ شامل ہیں، جو کیبنٹ میں بیٹھے تھے وہ شامل ہیں۔ کیا وہ اتنے نالائق اور نااہل لوگ تھے کہ ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان میں پاس ریزرو کتنا پڑا ہے؟ جب ہمارے پاس سفیشینٹ سٹاک موجود تھا، جب سب کو پتا تھا کہ اس سال 8 سے 9% زیادہ کاشت ہو چکی ہے گندم، موسم ساتھ دے رہا ہے، فصل اچھی ہونی ہے، بمپر کراپ ہونی ہے، کاشتکار اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، اس کے باوجود باہر سے سستی گندم امپورٹ کرنا۔ میں آپ کو ایک سے، جب پاکستان میں ریٹ کم تھا، دنیا میں ریٹ زیادہ تھا، کیا کاشتکار کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت تھی؟ اس وقت بھی یہی مافیا ایکسپورٹ کرتا، سمگلنگ کرتا تھا اس وقت، اور اس وقت بھی قوم کا نقصان تھا۔ پچھلے سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من، اینڈ کنزیومر کو وہی گندم اس مافیا نے 6000 روپے من دی، تو اس شخص کو پھانسی لگایا گیا۔ میں یہ کاشتکاروں کے اس دفعہ معاشی قتل ہوا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ انوالو ہیں ان کو بھی پھانسی دی جائے۔ ٹھیک، اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔